الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع انفصال محمد است. حیدر باغ بہار خصال محمد است. الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اے نبی، آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن
مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام کہ جہاں پر جناب آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی میرے اور آپ کے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، وہ مقام محمود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو اس سے قبل اللہ نے کسی نبی کو یہ شرف، یہ اعزاز اور یہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی خصوصیت یا پہلا اعزاز اللہ کی طرف سے مجھ محمد کو جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 1 مہینے کی مصافحت تک پروردگار نے ہمارا روب اور ہمارا دبدبا اہل کفر کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یعنی 1 ماہ کی مسافت تک سرکار مدینہ کو روب اور دبدبے سے اللہ نے حضور کی مدد فرمائی۔ اور دوسری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت یعنی جنگ سے جو مال دشمن دین اسلام چھوڑ جاتے، بھاگ جاتے، تو ان کا جو مال و زر ہوتا اللہ نے گزشتہ امتوں پر وہ حلال نہیں کیا تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا کے چلی جاتی تھی، پر اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے کہ حضور کے غلام لے جائیں، خود بھی کھائیں اور غربا فقراء میں بھی تقسیم کریں۔ اور تیسری چیز، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پوری روئے زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یعنی گزشتہ امتیں وہ اپنی عبادات، اپنے مذہبی معاملات ایک مخصوص جگہ میں ادا کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، مگر اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، زمین کے کسی بھی کونے میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اللہ نے زمین آپ کے لیے پاک فرما دی۔ اور چوتھا اعزاز، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ پروردگار نے مجھے شفاعت عظمی عطا فرمائی ہے۔ شفاعت عظمی، سب سے بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہی آج کا ہی ہمارا گفتگو ہے، یہی ہمارا عنوان ہے کہ شفاعت کبریٰ۔ سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے، حضور آپ کی شفاعت کا کیا کہنا، آپ کی شفاعت کا کیا کہنا کہ جہاں آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب رب ذوالجلال کی ہیبت سے، رب کے جلال سے، رب کے خوف سے کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا، اور ہر ایک نبی کسی اور نبی کا راستہ بتائیں گے، مگر اس وقت جو ہستی آگے بڑھے گی اس ہستی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔
سرکار آگے بڑھیں گے، اللہ اکبر، تو سیدی اعلی حضرت کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. تو قیامت کے دن جو ہے مجرموں کو جو ہے وہ سرکار کی رحمت تلاش کرے گی. حضور نے فرمایا نا، میں قیامت کے دن اپنے گناہگاروں کی شفاعت کرواؤں گا. تو صحابہ نے عرض کی، حضور کون سے گناہگار ہیں؟ صغیرہ گناہ کرنے والے یا کبیرہ گناہ کرنے والے؟ تو حضور نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت ان کو بھی نفع دے گی کہ جن سے گناہ کبیرہ ہوئے ہوں گے. گناہ کبیرہ کے مرتکب جو ہوں گے سرکار کی شفاعت ان کو بھی نفع دے گی. تو اس لیے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. جی طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. کہتے ہیں حضور کی رحمت دیکھے، موافقت دیکھے. آج مجرم یہاں گناہ کریں اور سرکار مدینہ کی رحمت ان کو تلاش کر کر کے رب کے حضور لائے گی اور ان کی شفاعت فرمائے گی. طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، اور عرض بھیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں. عرض بھیگی کہتے ہیں اپنی درخواست دینا، اپنی التجا لگا دینا، اپنا رکا پہنچا دینا، اپنی منت و سماجت پیش کر دینا. تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، تو عرض بھیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں، اور چھٹ رہی ہے کہتے ہیں چھانٹنا، کہ جب درخواستیں لائی جاتی ہیں تو درخواستوں کی چھانٹ بین ہوتی ہے کہ کس درخواست کو پاس کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. تو آپ فرماتے کہ چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد کا معنی فریاد. فرماتے چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری واہ واہ. درخواستیں تو پیش کرتی تھی سرکار کی بارگاہ میں، اب ان درخواستوں کی چھان بین ہو رہی ہے، اور جو درخواست حضور کے غلاموں کی نکل رہی ہے پروردگار ان پہ کرم فرما رہا ہے. پروردگار ان پہ کرم فرما رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے یہ منصب عطا فرمایا ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے حضور بندوں کی شفاعت کروائے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے ہی حضور بندوں کی شفاعت فرمائیں گے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. اس دن اس کی ہی سفارش قابل قبول ہوگی جس کو رحمان اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا اس کی ہی سفارش قابل قبول ہوگی. تو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ کا دروازہ میرے مدنی آقا کھلوائیں گے. حضور کی شفاعت کے بعد پھر انبیاء کو شفاعت کا اختیار ملے گا. انبیاء کی شفاعت کے بعد پھر صحابہ کرام کو، پھر اولیاء کرام کو، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر علماء، پھر صلحاء، پھر شہداء، پھر حفظاء، اور پھر نیک لوگ، یہاں تک کہ کچے بچے جو ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوں گے، قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کروائیں گے. قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کروائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن چند بچے ایسے ہوں گے کہ جو رب سے جھگڑا کریں گے. یہاں جھگڑا وہ مراد نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں عرف عام میں جھگڑا ہوتا ہے. وہاں جھگڑے سے مراد یہ حضور یا حدیث پاک کے لفظ ہیں، وہاں جھگڑے سے مراد یہ کہ وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجت کریں گے، منت و سماجت کریں گے، اے پروردگار ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، یا پروردگار ان کو جہنم سے نکال دے یا پھر ہمیں جہنم میں ڈال دے. حدیث پاک کے لفظ یہ ملتے ہیں کہ وہ جہنم سے ماں باپ کو نکال کر لائیں گے یا پھر ان کے ماں باپ جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے. اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ وہ بچے ماں باپ کو کیسے کھینچ کر لائیں گے.
فرمایا کہ وہ جو ناڑ ہوتی ہے نا، ناڑ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف میں ایک ناڑ ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے کہ جس سے ماں کے پیٹ سے اس بچے کے یہاں خوراک منتقل ہو رہی ہوتی ہے، کہ وہ بچے اپنی اس ناڑ سے اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے، اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو دودھ پیتے بچے جن کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ نے ان کی وفات پر صبر کیا، اللہ ان بچوں کی شفاعت بھی ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے گا، مگر اس کے لیے ماں باپ کا صابر ہونا ضروری ہے، بچے کے انتقال پر صبر کرنا ضروری ہے، نہ کہ واویلا، نہ کہ واویلا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آئیں اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ دن مختص کریں، ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی دن مختص کریں تاکہ ہم بھی جو ہے حضور آپ کے پاس آئیں اور دین سیکھیں، ہم بھی آپ کے پاس آئیں دین سیکھیں، اس لیے کہ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں دین سیکھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دن مختص کریں۔ تو سرکار مدینہ نے عورتوں کے لیے ایک دن مختص کیا تاکہ وہ آئیں دین سیکھیں۔ اب جب عورتیں آئیں تو سرکار نے پہلی بات عورتوں سے جو ارشاد فرمائی، فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک عورت بولی حضور اگر کسی کے 2 بچے، فرمایا ہاں اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو ایک بولی حضور اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جائے اور ماں باپ صبر کریں، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ماں کا صابر ہونا اور ثواب کی نیت سے صبر کرنا یہ ضروری ہے، نہ کہ واویلا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شفاعت عظمی عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ عطا فرمائی، اور سرکار سب سے پہلے شفاعت کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی اعلیٰ، فرماتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے، حضور کے غلاموں سے ہی سن رکھا ہے، بھائی قیامت کے دن جس کی چلے گی وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، رب تک جس کی ڈائریکٹ رسائی ہے وہ سرکار کی ذات ہے، جس کی وہ سرکار کی ذات ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے۔ تو مجرموں تمہیں تو مبارکباد ہونی چاہیے، سرکار مدینہ اپنے گنہگار امتوں کی امیدیں بندھا کر گئے ہیں، قیامت کے دن رب مجھ محمد کو اذن شفاعت دے گا اور میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ دیکھیں بھائی زندگی کا اصول ہے نا، سکھ میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، دکھ میں کوئی کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کے حالات اچھے ہو نا تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو سلام کلام بھی کریں گے۔ اگر آپ کے حالات تھوڑے سے دکھی ہو گئے نا تو سب آپ سے دور دور چلے جائیں گے۔ سکھوں میں تو ہر کوئی آتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب کہ بندہ دکھ میں بھی ساتھ دے۔ دکھ میں جس کا کندھا آپ کے لیے ایک ڈھال بنے نا، مزہ تو تب ہے کہ وفا اس سے کرنی چاہیے، جو دکھ میں آپ کو نہ چھوڑے۔ سکھ میں تو ہر کوئی آپ کی خبر لے گا، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور مزہ تو تب ہے دکھ میں کوئی بندہ آپ کو فون کرے، جناب سناؤ میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کس چیز کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، میں بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، حکم تو کرو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ جو دکھوں میں ساتھ دے، سکھوں میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، مزہ تو تب ہے جو دکھوں میں ساتھ دے۔ اچھا، اور جو بندہ دکھ میں ساتھ دے، آپ کے حالات اچھے نہیں تھے، کوئی بندہ دکھ میں آپ کا تکیہ بن گیا، آپ کا سہارا بن گیا، آپ کا دست بازو بن گیا، بھلا بتاؤ زندگی میں کبھی آپ اس کا احسان اتار سکتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں تو بالکل خودکشی کرنے پہ آ گیا تھا،
مگر اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے سب کچھ مجھے دیا ہے۔ اور بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی اگر تیرے نام پر کبھی جان بھی دینی پڑے تو میں حاضر ہوں، تیرا احسان اتنا ہے، تیرے احسان کے نیچے میں دب چکا ہوں، جان مانگے تو جان بھی دے دوں گا۔ ایمان سے بتاؤ، ایک بندہ ہو کہ بندے کے دکھ میں کام آیا، زندگی میں آپ کبھی اس کا احسان نہیں اتار سکتے۔ بھلا ایمان سے بتاؤ، قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور اس وقت جو بندوں کے کام آئے گا وہ کون ہوگا؟ میرے اور آپ کے مدنی آقا ہوں گے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جس ہستی نے ہمیں اس وقت ساتھ دیا کہ جس وقت ماں باپ بھی چھوڑ جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ تیری جان چھوٹ جائے گی، بدلے میں تیرے بچے کی بلی چڑھا دی جائے گی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دودھ پیتا بچہ ماں پیش کر دے گی کہ میرا فدیہ میرے بچے کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ یومئذ یود المجرم، قیامت کے دن اگر مجرم بطور فدیہ اپنے ماں باپ بھی پیش کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، اپنی اولاد، مالک میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، مگر اس دن بھی میرے اور آپ کے جو کام آئے گی وہ آمنہ کے لال کے ذات آئے گی۔ اللہ فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بہن بھائی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تو ہر ایک الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن قریبی دوست، گہرا دوست، حمیم کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں جگری دوست، جانی دوست، الاخلاء، قیامت کے دن وہ بھی دور بھاگ جائے گا، کہے گا نا بابا نا، آج تو ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ جب انبیاء بھی یہ کہیں گے، آج رب کے جلال کے سامنے نہ جناب آدم آنے کو تیار ہے، نہ جناب موسیٰ آنے کو تیار ہے، نہ جناب عیسیٰ آنے کو تیار ہے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، نہ نوح نجی اللہ ہے، نہ موسیٰ جو ہے کلیم اللہ ہے، نہ آدم صفی اللہ ہے۔ اگر آج بھی رب کے سامنے کوئی امت کا غم لے کے کھڑا ہے، وہ محمد حبیب اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ کہ جس مشکل وقت میں کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، آمنہ کا لال کا سہارا کام آئے گا، تو پھر ایمان سے بتاؤ اس کریم آقا کے احسانوں کے نیچے ہماری زندگی ہو گئی نا۔ تو آج میں کسی کو کہتا ہوں بھائی تیرا احسان اتنا ہے، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، اور اس نبی کا احسان ایسا ہے کہ میں اپنی جان کے ساری جہان کی جان بھی دے دوں تب بھی اس نبی کا احسان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں کسی کے احسان کے نیچے دب کے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اس نبی کے احسان کے نیچے میں تو کیا ساری کائنات دبی ہوئی ہے، تو پھر اس نبی سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ اس نبی سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت انوار اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کی ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، وہ بڑی پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن نا کئی جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، تو جناب جبریل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوگا، تو آپ فرمائیں گے کس کی امت ہو؟ اور میں کس کی امت ہو؟ تو وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضور کی امت کا، ہاں حضور کی امت ہے۔ تو جناب جبریل کہیں گے جب تم سرکار کی امت ہو تو پھر اس نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جب اس نبی کی امت ہو تو اس نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قیامت کے دن قیامت کی وحشت اتنی ہوگی کہ لوگوں کو حضور کا نام بھی بھول جائے گا، وحشت اتنی ہوگی، دہشت اتنی ہوگی۔ تو جناب جبریل ان کو کہیں گے حضور کا نام لو، حضور کے نام سے اللہ کو پکارو، اس نبی کا نام تو بھول چکے ہو۔
تو فرماتے اس روایت کو نقل کرتے کہتے حضور کا نام لو، تو جناب جبرائیل انہیں حضور کا نام یاد کروا کے جائیں گے، او خدا کے بندو اس نبی کا نام لے کے رب کو پکارو۔ اللہ اکبر، جب جہنمی رب کی بارگاہ میں اس نبی کا نام لے کے پکاریں گے تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ یہ میرے نبی کے پیارے انہیں جہنم سے نکال کے لے آؤ، انہیں نکال کے لے آؤ۔ حضور کا نام پکاریں گے تو جہنم کے اندر بھی سرکار کا نام پکارا جائے گا، کام وہاں بھی بن جائے گا۔ اگر روئے زمین پہ سرکار کا نام پکارے تو کیا رب ہمارے یہاں بگڑے کام نہیں سنوارے گا؟ یا حنان یا منان، کئی جہنمی اللہ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکارے گا۔ اور امام اعظم نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، کہتے کئی سالوں کے بعد جناب جبریل کو یہ آواز بار بار سنائی دے گی، یا حنان یا منان۔ جناب جبریل کہیں گے پروردگار تیری اجازت ہو جاؤ دیکھو جہنم یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو جناب جبریل جائیں گے پوری جہنم کو دیکھیں گے، نظر نہیں آئیں گے، تو اے پروردگار آواز تو آ رہی ہے پتہ نہیں آ کہاں سے رہی ہے۔ اللہ فرمائے اے جبریل جاؤ فلاں فلاں وادی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب جبریل جائیں گے، پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، پہچان میں مشکل آ جائے گی پتھر ہے یہ کیا ہے؟ تو جناب جبریل ان کو پہچانیں گے اور پروردگار سے اجازت لیں گے، مالک میں ان کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا لے آؤ۔ تو جناب جبریل فرماتے ہیں ان پر سانپ بچھو اتنے مسلط ہوں گے کہ جناب جبریل پکڑ کے ان کو جھنجھوڑیں گے، سارے یہ موذی جانور گریں گے اور جناب جبریل ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے، اور جن کے پاس سے گزریں گے کہیں اف تف اف تف، ہائے افسوس ہے افسوس، اتنے بدبخت، پیشانی کے بالوں سے پکڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں لائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم مجھے بھولے نہیں تھے؟ تو کیا کہیں گے؟ مالک نہیں، ہمیں معلوم تھا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرے گا۔ 70 سال تک وہ بندے یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللہ کو پکارتے رہے، تو کہیں مالک ہماری امید ختم نہیں ہوئی تو تجھ سے، ہمیں معلوم تھا تو ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا بولو مجھ سے تم کیا امید لگا کے بیٹھو؟ مالک تو کرم فرما دے گا، تو رحم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار فرمائے گا اے جبرائیل ان کو ذرا جاؤ پکڑو اور آب حیات کے پانی میں غوطے دو۔ ان کو آب حیات کے پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے جو چہروں پہ جو آگ کی جلن کے نشان سب ختم ہو جائیں گے، اب رب کی بارگاہ پھر لایا جائے گا۔ اب اللہ فرمائے گا بولو کیا چاہتے ہو؟ مالک اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں دنیا کے برابر اس جنت کے اندر پروردگار نے تمہیں جگہ عطا فرما دیا۔ اب وہ جنت کے اندر آ جائیں گے، اب جو جنتی ہوں گے نا اب ان کو جہنمی کہیں گے، ان پر کچھ جہنم کے آثار باقی ہوں گے، کچھ جلن کے نشان باقی ہوں گے، وہ پھر کہیں گے مالک یہ تو جنتی ابھی بھی ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان کو پھر غوطہ دیا جائے، ان کو پھر پانی میں غوطہ دیا جائے گا، اور جب اب وہ نکل کے آئیں گے تو ان کے چہرے چودنی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں۔ جہنم میں رہنے والے جہنمی بھی کئی کئی سال یا حنان یا منان پکارتے رہیں گے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے، مگر آج میں اور آپ رب کی امید سے، رب کی رحمت سے نا امید کیوں ہو چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا رب نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے، اس نبی نے وہ دعا مانگی ہے، رب نے کرم فرمایا ہے۔ اور میرے مدنی آقا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ اس دن میں دعا کروں گا، اور وہ دعا کیوں کروں گا؟ اے پروردگار یہ دعا تو نے مجھے دی تھی اور میں نے بچا بچا کے رکھی ہے، تاکہ قیامت کے دن اس دعا کو مانگوں گا اور اپنی گناہگار امت کی شفاعت کرواؤں گا۔ آج کیا فرماتے ہیں؟ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ خدا قہار ہے غضب پر، امتی فریاد کریں گے یا رسول اللہ خدا قہار ہے غضب پر، آج تو رب غضب پر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مخلوق کو پیدا کیا جائے گا نا دوسری مرتبہ محشر کے دن، 40 سال کے بعد اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا، 40 سال کے بعد
40 سال کے بعد امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا. جب رب جلال میں ہوگا اور پھر فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، ایک آواز گونجے گی، کہاں ہے روئے زمین کے جبار، متکبر، سرکش، تکبر و غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ آئے میرے سامنے. کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ خود فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. کہاں ہیں زمین کے متکبر، زمین پر ٹھینگے مار کے چڑھنے والے، زمین پر تکبر سے کہاں ہیں؟ آج آئے میرے سامنے. کون آئے گا اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں آئے گا. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. حضور کرم فرمائے ہمارے تو نامہ اعمال کھل چکے ہیں، اب سب کا سب تشت ازبام ہو چکا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو کو سینے میں تھا سب کچھ تشت ازبام ہو چکا ہے. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. دفتر رجسٹر، کاپیاں. بچا لو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضور کرم فرمائے آئے آپ کا امتی تو پھنسا ہوا ہے، آئے آپ ہی کرم فرمائے. اللہ اکبر. تو سیدی اعظم آگے کیا فرماتے ہیں؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ. مالک تو کریم ہے، تجھے تیرے کرم کا صدقہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو، ہم گناہگاروں کو، ہم بیچاروں کو، ہم لاچاروں کو کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. مالک تو بڑا کریم ہے، تو رضا سے حساب لے گا؟ بھلا رضا بھی تیرا حساب دے سکتا ہے؟ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر. بچا لو آقا شفیع معاشر کہ تمہارا بندہ عذاب میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی وہ در پاک ہے کہ جہاں پر ہر ایک کی بگڑی بن جائے گی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. قیامت کے دن لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جب سرکار کا لطف عام ہوگا تو ہر ناکام بھی آباد ہو جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا. اللہ نے اس نے شفاعت تو دے دی ہے نا، اب بڑھتے 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 ہم بھی شفاعت کے اندر آئیں گے. تو سیدی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالوجاہت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آپ فرماتے ہیں قیامت دن جب سرکار ہمیں نہیں بھولیں گے تو آج دنیا میں ہم کیوں سرکار کو بھول جائیں؟ اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ پاک سے، اٹھتے بیٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے رہیں. اور میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اب قیامت کا حشر دن ہوگا تو ایک ممبر لایا جائے گا، سارے نبیوں کی ممبر ہوں گے اور ہر نبی اپنے ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے. اور فرماتے ہیں کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرا بھی ممبر بھی لایا جائے گا. اور اللہ اکبر، محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار مدینہ اپنے ممبر کے اس پائے کو حضور پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے.
سارے نبی ممبروں پہ جلوہ فروز ہوں گے اور میرے مدنی آقا اپنے ممبر کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور امتی 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 کر رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ کے لبھائے مبارک سے 3 مرتبہ نکلے گا امتی امتی امتی۔ وہ کہیں امتی امتی امتی، تو بھی تو کہے یا نبی یا نبی یا نبی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے مدنی آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے پہلا سجدہ 1 ہفتے کا ہوگا، دوسرا سجدہ 1 ہفتے کا ہوگا اور تیسرا سجدہ بھی 1 ہفتے کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مدنی آقا اتنے لمبے لمبے سجدے کریں گے نا تو جناب جبریل آئیں گے اور میرے مدنی آقا کا دست مبارک پکڑ لیں گے۔ حضور بس کیجئے، اور رب کا پیغام لائے ہیں، اے نبی ارفع رأسک، اے نبی سر اٹھاؤ، قل کہو تسمع سنا جائے گا، بولو کیا بولتے ہو، واشفع تشفع جس کی سفارش کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی، ارفع رأسک اے پیارے سر تو اٹھاؤ، اے نبی سر تو اٹھاؤ۔ حضور بار بار سجدے میں جاتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، اے نبی سر اٹھاؤ، بولو کیا بولتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرواتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے مدنی آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا رب میری امت کی سب کی بخشش نہیں فرما دیتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام حضور رو رہے ہیں، حضور نے 3 آیتیں کریمہ پڑھی نا، جناب ابراہیم نے کہا تھا علیہ السلام فمن تبعنی فإنہ منی، اے پروردگار جو میرے پیروکار ہیں وہ تو میرے ہیں، ومن عصانی اور جو نافرمان ہے فإنک غفور رحیم، مالک تیری مرضی ہے، تو چاہے تو بخش دے چاہے تو رحم فرما۔ اور جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا علیہ السلام ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیرے بندے تو چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف فرما، تیرے بندے ہیں مالک۔ اور جناب ابراہیم فرمائے جو مطیع ہے وہ میرے ہیں، جو نافرمان وہ تیرے ہیں۔ جناب عیسیٰ کیا کہے تیری مرضی ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر۔ اور میرے مدنی آقا کیا فرمائے گناہگار بھی میرے ہیں نیکوکار بھی میرے ہیں، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ تو آپ کے بھلے، اب رخ کدھر کریں، کیا فرماتے اعلیٰ حضرت بد ہیں تو آپ کے، حضور گندے ہیں تو آپ کے، اچھے ہیں تو آپ کے ہیں، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ تو آپ کے بھلے، اب رخ کدھر کریں، اور ان فتنہ آئے محشر سے قید و حذر کریں، آتے ہیں نازوں کے پالے راہ سے گزر کریں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں ہے، بندہ نواز کیوں رو رہے ہیں جبکہ رب جانتا ہے نبی کیوں رو رہا ہے، پھر بھی جبریل کو بھیجا، جبریل حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل میں خود نہیں رو رہا، مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جناب جبریل یہ رب کو کہا پروردگار وہ تو امت کا غم لیے بیٹھے ہیں، فرمایا جاؤ میں نبی سے کہو تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جناب جبریل پھر پیغام لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر میرے مدنی کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے جبرائیل سن، جب رب نے یہ مجھے اختیار دے دیا ہے تو میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کی بخشش نہ کروا لوں، جب تک ساری امت کی بخشش نہ کروا لوں۔ امت کا درد لیے ہوئے میرے مدنی آقا، اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ کو ہم نے لحد مبارک میں اتارا نا تو تب بھی میرے مدنی آقا کے لبھائے مبارک میں جنبش تھی، سرکار کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اس نبی سے وفا کریں، کتنی وفا کریں، جان مال اولاد سب کچھ نبی کے نام پہ نثار کر دیں تاکہ وہ قیامت کے دن وہ نبی اپنے رحمت والے جب بازو نبی پھیلائیں تو کریم آقا ہمیں اپنی کملی میں چھپا لے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ فرشتے تو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ کس کو ملے گا جس کے کریم آقا نے اپنے رحمت والے بازو میں چھپایا ہوا ہوگا۔ تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ اللہ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔